اب دنیا بھر سے سیکھا جا رہا ہے، جو مادر پدر آزاد ہیں ان سے بھی سیکھا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کوئی اسکروٹنی نہیں ہے کہ کون آدمی کتنا جانتا ہے کتنا نہیں جانتا ہے، اس کی کیا اہلیت ہے، اس کی کیا قابلیت ہے۔ بس جس کی جو مرضی میں آیا، جس کو جو اچھا لگا وہ اس نے بنا دیا، وہ اس نے ڈال دیا۔ جیسے آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ کی کہی ہوئی کوئی بھی بات اسلامک کوئی بھی کوڈ جو ہوگی وہ ایک اہمیت رکھتی ہے، وہ ایک حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ نے ڈگری حاصل کی ہے، آپ نے 8 سال پڑھا ہے، وقت گزار کر آج آپ بیٹھے ہیں کسی سند پر کہ جو لوگ آپ کو پوچھتے ہیں، آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو اس کو اوتھینٹک جانتے ہیں۔ اب اسی جگہ کوئی عام آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی ویڈیوز بنا رہا ہے اسلامک ریلیٹڈ اور وہ اسلامک باتیں پیش کر رہا ہے، اور مطلب جو عام عوام ہے جو بیچاری جو مسجد نہیں جاتی، مکتب مسجد سے امام صاحب سے علامہ صاحب سے وابستہ نہیں ہے، مدرسوں سے وابستہ نہیں ہے، وہ اس نادان آدمی کے بتائی ہوئی بات کو اسلامک بات مانتی ہے۔ تو مقصد اس کے نیگیٹو پہلو میں سمجھتا ہوں شاید زیادہ ہیں، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، اس پہ نیگیٹو پہلو یقیناً بہت زیادہ ہیں، اور ایک جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کوئی بھی بیٹھتا ہے اور اس پر اپنی گفتگو شروع کر دیتا ہے، اسی چیز کا نام سوشل میڈیا ہے کہ وہ سوشل ہے، اس میں کسی پر پابندی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے نیگیٹو پہلو یقیناً ہیں، دینی اعتبار سے بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں، اور پھر اس کے معاشرتی اعتبار سے بھی بہت زیادہ نیگیٹو پہلو موجود ہیں۔ اب اس میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں، یہ تو ہمیں غور کرنا ہے نا۔ اب مثال کے طور پر آپ نے جیسے ایک بات کی کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون ہے کہ جو بات کر رہا ہے وہ بات کرنے والا اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، تو obvious سی بات ہے کہ آپ اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے کہ کون اس پر ڈالے گا۔ تو اب یہ ایک نیگیٹو پہلو ایسا ہے کہ جس میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایک بات ہوتی تھی نا تو وہ ایک کمرے کے اندر ہوتی تھی، چند لوگوں کے درمیان ہوتی تھی، بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی تھی۔ بڑے پیمانے پر وہی مشہور ہوتا تھا جس کو عوام کے اندر مقبولیت ملتی تھی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ کوئی بھی بات کہتا ہے، اب وہ اس کی بات ان کو پسند آئی، مجھے پسند آئی، آپ کو پسند آئی، اس کو مشہور کر دیا گیا۔ اچھا، جن کو پسند آ رہی ہے دین کے بارے میں ان کو بھی نہیں پتہ، جو بات کر رہا ہے دین کے بارے میں اس کو بھی نہیں پتہ، تو اس اعتبار سے یقیناً اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہے۔ پھر آپ اس کے معاشرتی طور پر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر خواتین کے حقوق کے اوپر آپ بات کر لیں کہ خواتین کے جو حقوق اسلام نے بیان کیے تھے وہ حقوق جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہماری پرائرٹی تو وہی ہوں گے نا، بالکل، اور اسی انداز سے ہوگا۔ لیکن اب ان حقوق کو بیان کرنے کی آڑ میں اسی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کون کون سی افکار کو داخل کیا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، یہ بھی ایک نیگیٹو پہلو ہے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کا ایک نیگیٹو پہلو اس جہت سے بھی ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جب کوئی شخص گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو، اب پہلے آپ دیکھیں نا کہ ہم جب بات کرتے تھے نا تو ہماری رسائی ایک محدود حد تک ہوتی تھی، ہم نے سیکھنا کس سے، چاچا کے بیٹے سے، ماموں کے بیٹے سے، پھوپھی کے بیٹے سے، اپنے پڑوسی کے بیٹے سے، یہ ہماری ایک حدود ہوتی تھی کہ ہم اپنے ملک، اپنے شہر اور اپنے علاقے والوں سے سیکھتے تھے۔ تو ہمارے گھر والے کوشش کرتے تھے کہ میرے بچے کی اچھی تربیت کے لیے میں کسی اچھے علاقے میں جاؤں۔ اب یہ علاقے کی باؤنڈریز ختم ہو گئی ہیں، اب صرف علاقے سے نہیں سیکھا جا رہا، اب دنیا بھر سے سیکھا جا رہا ہے، اب باہر ملک والوں سے بھی سیکھا جا رہا ہے، جو مادر پدر آزاد ہیں ان سے بھی سیکھا جا رہا ہے۔ تو جب ایسا ماحول ہو جائے گا تو یقینی سی بات ہے کہ یہ افیکٹ تو ڈالے گا۔ صحیح، تو اس پر بھی ہمیں ورکنگ کرنے کی یقیناً ضرورت ہے۔